بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ذکر و اذکار چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آپ سب کو ذوالحج کا چاند، ذوالحج کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ فضیلت رکھنے والا مہینہ ہے، اور بالخصوص اس کے شروع کے 10 ایام سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ اس کی فضیلت قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ تو یہاں پہ 10 راتوں سے مراد ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ ہیں، اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ کن دنوں میں؟ عشرہ ذوالحجہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ میں۔ صحابہ نے کہا، ہے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال کو لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ اول تو یہ کہ جیسے ہی آپ کو کسی بھی مہینے کا کوئی بھی چاند نظر آئے، تو جیسے ہی چاند دیکھیں تو یہ دعا لازمی، چاند دیکھنے کی دعا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اس کو لازمی پڑھا کریں، اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ۔ تو سب سے پہلے تو چاند دیکھ کر چاند دیکھنے والی دعا پڑھا کریں۔ اس کے بعد ماہ ذوالحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو مغرب کے بعد آپ نے جب چاند دیکھا، چاند کی دعا پڑھی، اس کے بعد ایک جگہ پر باوضو ہو کے بیٹھ جائیں اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ سورہ رحمان پڑھ لینے کے بعد اللہ رب العالمین سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، عبادت کی روح دعا ہے، تو دعا مانگنے میں بالکل کوتاہی نہ کیا کریں، بڑی محبت سے، توجہ سے دعا کیا کریں، کیونکہ دعا سے ہی ہمیں اپنا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اور پھر اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہماری دعا فوراً قبول نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو کے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا رونا بلکنا ہی تو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اسی سے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ دیکھیں کہ جب ایک چھوٹا بچہ روتا ہے تو یہ رونا اس کو ایک تو صحت مند بناتا ہے، دوسرا اس کی ماں کو اس کے لیے زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ رب العالمین جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، جب کوئی بندہ روئے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، تو وہ اپنے بندے کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو مزید دعائیں مانگنی چاہیے، رونا چاہیے، بلبلانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے کتاب کی تلاوت کریں۔ اس نے جو صورتیں، جو ذکر و اذکار بیان فرمائے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، وہ ذکر و اذکار وہ پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین فوراً دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھنی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں درود و سلام بھیجیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حافظ۔